سے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اس وقت قوت فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں، چیئرمین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ساری چیزیں وقتاً فوقتاً ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، عوام تک پہنچتی رہتی ہیں۔ بیسکلی سب سے پہلے مجھے یہ بتائے گا کہ قوت فاؤنڈیشن ورک کس طرح سے کرتی ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے، کتنے لوگوں تک پہنچ چکے ہیں، کتنے لوگوں تک آپ لوگ پہنچ چکے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں عوام خود آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، یہ پورا جو نیٹ ورک ہے یہ تھوڑا ایکسپلین کیجئے گا ہمیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور محترم ہارون رشید صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ جو مواخات مدینہ کی بنیاد پر ہم یہ صدا لگاتے ہیں محبت کی اور ایثار کی اور قربانی کی، وہ اس خوشبو کو آگے پھیلاتے رہتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کام کیسے کرتے ہیں، تو کام ہماری کی بنیاد جو ہے مواخات مدینہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو واقعہ تھا آج سے 1450 برس قبل کے ایک انصار اور ایک مہاجر ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک، وہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو تاریخ کا ایک انمیٹ صفحہ ایک ہے، اور وہ ایک زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ہے، ایک فلسفہ حیات ہے۔ ہم نے اسے بھلا دیا، لیکن آج بھی اگر اس کو ہم اپنا لیں تو ہمیں اپنی مشکلات کا راستہ نظر آتا ہے۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر معاشرے میں دو طرح کے طبقات ہوں، ہیوز اور ہیو ناٹس، یعنی محروم اور نسبتاً خوشحال، تو اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور رفاقت کر لیں تو جو محروم ہیں وہ محرومی سے نکل سکتے ہیں۔ بالکل یہ ہے وہ بنیاد۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ آج کے دور میں مواخات کا مظاہرہ کیسے ہو۔ شاید ہم کردار کے اس بلند منصب پہ تو نہیں کہ ہم کسی کو کہیں کہ تم میرے گھر چلو، میرا آدھا تمہارا، لیکن بہرحال ایک راستہ ہمیں نظر آیا کہ اگر ہم قرض حسن کو اپنا لیں تو اس سے ہم کسی شخص کی محرومیوں کو سے نکلنے کے لیے اس کو راستہ دے سکتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو 30-40 ہزار روپے، 50 ہزار روپے اگر قرض مل جائے تو وہ اس سے کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کوئی دکان کھول سکتا ہے، کوئی خانچہ فروشی کر سکتا ہے، کوئی کسان ہے وہ اپنا فصل بو سکتا ہے، کوئی لائف سٹاک۔ تو اس طرح سے یہ چھوٹے قرضے دے کر لوگوں کو کام پر آمادہ کیا جا سکتا ہے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ ایک الیکٹریشین کا واقعہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے سنایا، وہ تو بتائیے گا ذرا۔ جی کون سا واقعہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ الیکٹریشین کا جس نے کہا میں 1200 سے 1500 روپے روزانہ کماتا ہوں مگر اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ یوں ہے نا کہ یہ تو پروڈکٹیو قرضوں کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں حکومتوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، لوگوں نے بھی ساتھ دیا، اور ہم تقریباً 115 ارب روپوں کے قرضے دے چکے۔ تو ہم نے کہا کہ آج اس وقت جو ہم کورونا کے کرائسس کا شکار ہیں، اس میں بھی قرض حسن کی جو روایت ہے یہ ہماری مدد کر سکتی ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ حکومت نے بہت اچھا کام کیا کہ 12 ملین افراد کو 144 ارب روپے دے دیے۔ اب ان 12 ملین سے اوپر بھی تو 2-3 ملین لوگ ایسے ہیں جو خط افلاس کے قریب ہیں، اور اس اکنامک شوق نے ان کو جو ہے ان کے روزمرہ کے کام کو بند کر دیا ہے، اور خدشہ ہے کہ کہیں وہ بھی نیچے گر کر ان 12 ملین میں شامل نہ ہو جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو قرض حسن دے دیں 10,000، 15,000، 20,000 روپے، تاکہ وہ جو 30-40 ہزار پہلے کماتے تھے وہ اب نہیں کما رہے، تو وہ 2 مہینوں کے لیے یا مہینوں کے لیے جب تک لاک ڈاؤن ہے وہ اپنے روزگار کا کو بندوبست کر لیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے قوت فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ بیان کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو آپ لوگ کس طرح سے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں؟ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد مخصوص لوگوں کو نکالا جاتا ہے، پھر ان تک پہنچا جاتا ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے؟ تو یہ پورا ٹارگٹ آپ لوگ طے کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیونکہ حکومتیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ افراتفری بھی پھیلا رہی ہوتی ہیں، اعلانات بھی کر رہی ہوتی ہیں، فوٹو شوٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مگر آپ لوگوں کی طرف سے اس قسم کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ خاموشی سے کس طرح سے کام ہوتا ہے؟ ایسی افراتفری کوئی نہیں ہے۔ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اکنامکلی ایکٹیو پور، ایسا غریب آدمی جس کو مارکیٹ کی خبر ہے اور وہ اپنا کاروبار کر کے اپنا روزگار کما سکتا ہے اور اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، ان کو ہم سرمایہ دیتے ہیں۔ ہمارا ادارہ ہی نہیں بلکہ ہمارے جیسے بہت سارے اور ادارے کام کر رہے ہیں، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان تمام اداروں کا ایک کنسورشیم ہو، اور یہ تقریباً 3 ملین افراد اور گھرانوں کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے،
ان کا ہاتھ تھام لیں، ان کو مزید غربت کی دلدل میں گرنے سے بچا لیں۔ یہ جو ہارون صاحب ابھی پوچھ رہے تھے وہ الیکٹریشین کا قصہ، تو وہ یوں ہے کہ میں نے کسی سے یوں پوچھا، ریسرچ ہم اسی طرح سے کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں کہا کہ بھئی اگر آپ کو 20,000 روپے مل جائیں تو مہینہ 2 مہینے یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس سے گزر اوقات ہو جائے گی۔ اس نے کہا جی بہت اچھی طرح ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ 20,000 روپے واپس کیسے کرو گے؟ اس نے کہا جی میں 1,000 سے 1,500 روپے روز کماتا ہوں، 25 دن مہینہ میں کماتا ہوں۔ تو آپ کی قسط بعد میں جب ماحول ٹھیک ہوگا، کاروبار شروع ہو جائیں گے، تو آپ کی جو پیسے ہیں اس کی قسط ہوگی 1,000 روپے، تو میں 25 دن کی بجائے 26 دن کام کر لوں گا، 1 دن اضافی کام کر کے آپ کی قسط میرے پاس آئے گی اور میری عزت اور وقار پہ کوئی دھبا نہیں لگے گا، آپ کے تمام پیسے میں واپس کر دوں گا، اور دل میں یہ میرے نقش بھی ہو جائے گی آپ کی محبت کہ کوئی تو تھا جس نے مجھے راشن کا بیگ لینے کے لیے لائن میں کھڑا نہیں کیا، بلکہ اس نے مجھے چند 1,000 روپے دے کے کہا کہ یہ ہے میری محبت، یہ ہے میرا تم سے رفاقت، اور یہ ہے مواخات، اور یہ ہے قرض حسن۔ یہ فنڈ آپ نے قائم کر دیا ہے؟ جی ہم نے یہ ایک فنڈ اس میں قائم ہو چکا ہے دنیا۔ اس میں کتنے لوگوں کو آپ دے چکے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس ابھی تک تو تقریباً جو ہمارے پاس وسائل اکٹھے ہوئے ہیں، جو وعدے ہوئے ہیں لوگوں سے، اس کے مطابق ہم 1 لاکھ گھرانوں تک انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ این جی اوز کا کام، ہمارے جیسے بہت سارے اور ادارے بھی ہیں، ہمارا کام تو ایک ماڈل کریٹ کرنا ہے، اس ماڈل کو اسکیل پہ لے کے جانا یا وسعت دینا، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے یا پبلک سیکٹر کا کام ہے۔ تو ہم انتہائی درد مندی سے حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ 12 ملین خاندانوں کے ساتھ ساتھ ان 3 ملین خاندانوں کو بھی یہ احساس دیں کہ وہ اس غربت کے عالم میں، اس مشکل اور مجبوری کے عالم میں اکیلے نہیں ہیں، ان کا بھی ہاتھ تھامیں، ان کو غربت کی دلدل میں گرنے سے بچائیں، اور ان کو ہم کہیں اگر اب ہم نے ان کا سامان بک رہا ہے، ان کے گھر کی چیزیں بک رہی ہیں، ان کی ریڑیاں بک رہی ہیں، ایک بچہ کہتا ہے مجھے جی میں رکشہ نہیں چلا سکتا کیونکہ مجھے جگہ جگہ پر رکنا پڑتا ہے، تو میں رکشہ بیچنے لگا ہوں، میں چنگچی بیچنے لگا ہوں۔ تو ان لوگوں کو اگر ہم نے پارشل لاک ڈاؤن کرنا ہے، اگر ہمیں ان کی مشکل کا حل ڈھونڈنا ہے، تو ان کو کچھ رقم دے دیں ہم۔ ٹھیک ہے، صرف یہ تو ڈاکٹر صاحب اگر 15-20 ارب روپے حکومت دے دیتی ہے، یا حکومت نہیں دیتی، عوام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھ سے کہا کہ پہلے ڈونیشن کا تم اعلان کرو۔ دیکھیے میں 5 صوبے آپ نے بنایا نا، گلگت بلتستان، کشمیر اور قبائلی علاقہ ایک صوبہ، ٹھیک ہے، باقی 4 صوبے ہیں، تو 15 فیملیز کے لیے آپ نے 10,000 روپے دیں یا 20,000 روپے دیں، میں اس کا اعلان کرتا ہوں، اور کل صبح میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ دیکھیں آپ بارش کا پہلا قطرہ ہیں، تو یہ تو جلد تھل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور جو بہت سارے اور لوگ ہیں ان کو یہ انسپیریشن ملے گی، اور مجھے یقین ہے کہ حکومت بھی انشاءاللہ تعالی لوگوں سے اگر کہا جائے، میرا یہ خیال ہے کو تو 30 لاکھ نہ صحیح تو 10 لاکھ آدمی ضرور اس ملک میں ایسے ہوں گے جب وہ روپے واپس ملنے ہیں۔ پھر جیسا کہ آپ ہمیشہ ایک حدیث جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کرتے ہیں کہ خیرات کی 10 نیکیاں ہیں اور قرض حسن کی 18 ہیں، یعنی خیرات سے بھی 80% ہے، اور آپ کے پیسے بھی آپ کو واپس مل جانے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، ہم سب کا یقین ہے، اور ہمارا تجربہ ہے بڑھتا ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا، یہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا۔ تو یہ عوام سے بھی یہ ہے گزارش لوگوں سے۔ ڈاکٹر صاحب اپنا اکاؤنٹ نمبر اگر آپ بتائیں تو ہم چلا دیں اس پہ۔ ہماری سر ویب سائٹ ہے www.akhuwat.org.pk، اس کے اوپر اس کی تمام، یہ آپ میرے ٹیلی فون نمبر پہ بھیجیں نا، تو میں اس کو ہم چلاتے ہیں، مسلسل چلاتے رہیں گے، آئندہ بھی چلا دیں گے۔ بہت شکریہ، اس لیے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو سارے ملک کا کام ہے، اللہ کی ساری مخلوق کا کام ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اخوت فاؤنڈیشن کے مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے۔